ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے۔ سرزمین عرب کے ریگستان میں دانے ہاں تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائلی کا سیاسی نظام جو کہ نیم جمہوری تھا اور قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا تھا جس کی شجاعت، قابلیت، فہم و فراست کے علاوہ سابق سرداروں سے قربت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبائل کو بااثر لوگوں سے صلح مشورہ بھی کر لیتے۔ عرب قبائل جو کہ قوم کیونکہ اکڑ مزاج کی قوم تھی، بعض اوقات کسی معمولی سے بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی آن کا مسئلہ بنا لیا جاتا، پھر مخالف قبیلے کے خلاف فلانا جنگ کر دیا جاتا۔ بعض اوقات یہ جنگ مدتوں تک جاری رہتی، مثلا بنو ثقلب اور بنو بکر میں 20 نامی ایک اونٹ کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس تک جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینیہ سلطنت اور دوسری طرف اریم کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہے۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک ہم سفر سیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنت کو اصلی غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین قوم تھی جو کئی صدیوں سے آپس میں پرسر پائکار تھی۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاشے سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے تربل بجتے۔ روم کی بازنطینیہ سلطان کا حکمران کیسر کے لقب سے حکومت کرتا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطان کا حکمران کسرا کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم پر کسرا کے ہرقل کی حکومت تھی، جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیرون کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی خط کو پڑھنے کی گستاخی کی۔ یہاں پھر عربوں کی طریق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باقاعدہ آغاز ہوگا۔